کوئی ذاتی فائدہ، کوئی سیاسی فائدہ، کوئی جماعتی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو فوقیت نہیں دینی اور اس کو آپ نے ایک طرف رکھتے ہوئے ملکی مفاد کو ترجیح دے کر ایسا فیصلہ کرنا ہے جو کہ ریاست پاکستان کے مفاد میں ہو۔ تو میرے لیے ایک پاکستانی کے طور پہ جو تکلیف دہ بات ہے وہ اب اس والے گفتگو سے جو میں نے سنی اور جو میں نے اسکرپٹ اس کا پڑھا، اس سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم جو کہ پاکستان کی حکومت کے سربراہ تھے، وہ ایک انتہائی سینسٹیو سفارتی معاملہ جو ہے جس میں کہ پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات اور پاکستان کی ایک ایسے ملک کے بارے میں خارجہ پالیسی کے کنٹورز یا اس کا مستقبل طے کرنے کی حد تک امپورٹنٹ ہے، جو کہ بلا شبہ دنیا کے چند اہم ترین ممالک میں جس کا شمار ہوتا ہے، اور پاکستان کی ایک معاشی اور دفاعی لحاظ سے اس کے ساتھ ایک لمبی پارٹنرشپ ہے۔ وہ نشیب و فراز کا شکار ضرور رہی، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جاتا کہ پاکستان کے بحیثیت ایک آزاد ملک کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ ایک لمبی ہسٹری ہے سفارتی تعلقات کی۔ اس میں کوآپریشنز کے دور بھی رہے، اسٹریٹجک پارٹنرز کے طور پہ بھی رہے، معاشی معاملات میں بھی بہت زیادہ ڈیپینڈنس بھی رہی، اس میں نشیب و فراز بھی آئے، لیکن پھر واپس آئیں گے کہ ملکی مفاد کی بات کے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے سائفر والے معاملے کے اوپر جو ڈیسیژنز لیے تھے اور جس طرح کی گفتگو اور جس طرح کی سجیشن سے انہوں نے اتفاق کیا اور پھر اس کو عملی جامہ پہنایا کہ انہیں ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ سائفر تو پبلک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے اور کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ آپ اسے ڈی کلاسیفائی کر کے پبلک یوز کے لیے دے دیں۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک میٹنگ بلائی جائے اور اس میٹنگ میں سائفر، ایک اور بات، یہ سائفر فار آئیز اونلی تھا فار سیکرٹری، اس وقت کے جو سیکرٹری خارجہ تھے آفس میں جو بھی تھے ان کے لیے۔ انہوں نے اسے دیکھا اور انہوں نے بہتر جانا کہ اپنی ججمنٹ میں کہ یہ معاملہ میں نظر میں لا دوں جو وفاقی وزیر خارجہ تھے اس وقت کے۔ یہ بات بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ ہر محکمے کی روزمرہ کی ورکنگ میں اور پھر جو سفارتی لوگوں سے میں نے جتنی بات ہوئی یا ان کے میں نے ٹی وی انٹرویوز سنے یا ان سے ویسے گفتگو ہوئی یا ایک دو پرانے دوست ہیں جن سے بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، ان مہینوں میں انہوں نے مختلف اوقات پہ یہ گفتگو کی کہ یہ اس طرح کے مراسلے روٹین میں آتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، لیکن ان کو ہمیشہ ڈیل کرتا ہے فارن آفس اور اس پہ بائی اینڈ لارج ری ایکشنز نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ہو بھی ایٹ دا موسٹ تو وہ فارن آفس ٹو فارن آفس ہوتا ہے اور ایک مراسلے کی شکل میں ان کو اطلاع کر دی جاتی ہے کہ یہ بات ہمارے نوٹس میں آئی ہے، اس پہ یہ رد عمل ہے ہمارا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے کھیلنا ہے، اور کھیلنا اس طریقے سے ہے کہ وہ نام آئے بھی نہ سامنے اور پھر وہ بات پہنچ بھی جائے اور پھر اس کو ایک بیانیہ بنا دیا جائے اور اس نیریٹو کو آگے لے کے چلنا ہے، اور اس موقع پہ انہیں ان کے جو سیکرٹری ہیں وہ یاد دلاتے ہیں کہ یہ تو ایک جرم ہو جائے گا اگر ہم اسے باہر نکالتے ہیں۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم 4 بندوں کی ایک میٹنگ بلاتے ہیں جس میں وزیر خارجہ آ جائیں، جس میں سیکرٹری خارجہ آ جائیں، اور اس میٹنگ کو منٹ تو میں نہیں کرنا ہے، تو اس کا جو متن ہے ان سے پڑھایا جائے گا اور پھر اس متن کو منٹس کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ جو تفصیلات ہیں یہ ہم پبلک بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے علم میں آئی ہیں اس طرح سے، اور پھر آپ اس پہ ری ایکشن دے سکتے ہیں، اور یعنی کہ آپ اس سے کھیل سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں خطرناک کھیل ہے جو اس وقت کے وزیر اعظم نے کھیلا، جو کہ ملکی مفاد میں بھی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جو شریک تھے اس وقت کے جو سیکرٹری ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے، انہیں بھی یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ ریاست کے ملازم ہیں، وہ سرونٹ آف سٹیٹ ہے، نہ کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا ایجنڈا لے کے آگے چلنا چاہیے انہیں، اور بلکہ انہیں بہت بہتر ہوتا اگر وہ ان کو ہدایت کی بات کرتے، ان کو سمجھاتے کہ سر یہ ایسا ایشو نہیں ہے جس سے کھیلا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو بند کیجئے
اور وزارت خارجہ کو کہیے کہ وہ اس پہ جو مناسب کارروائی کرنا چاہتا ہے وہ کرے، اور یہ وزارت خارجہ کا ہی ڈومین ہے اس طرح کی چیزوں پہ۔ اور پھر جو کنٹینٹس ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ساری لوگوں نے بعد میں وہ کنٹینٹس زبانیں زد عام ہوئے کہ جس میں یہ باتیں تھیں۔ بنیادی طور پہ ایک ان کے وزارت خارجہ کے آفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی، اور وہاں اس روس کے دورے کے دوران اس طرح کی گفتگو ہوئی تو اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر اس کی وجہ سے جو تنازع کھڑا کیا گیا، آج ہمیں یہ صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سازش تھی کہ نہیں، کیونکہ اس پہ نہ صرف میڈیا نے اچھی طرح سے پوسٹ مارٹم کیا اس بات کا، اس کے ایک ایک کنٹینٹس جو ہیں وہ سارے ڈائسیکٹ کیے گئے اور ان پہ عوام کو بھی آگاہی ہے، بلکہ عدالت عظمیٰ نے جب آرٹیکل 95 کی تشریح کرتے ہوئے فیصلہ جاری کیا جس میں قومی اسمبلی کی تحلیل شامل تھی، اس کی بنیاد بھی اسی مراسلے کو بنایا گیا تھا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہمیں کوئی اس میں ایسی ایویڈنس نہیں نظر آئی، اور بادی النظر میں یہ کوئی ایسی سازش نہیں تھی جو کہ ملکی سلامتی کو ہلا کے رکھ دے، اور اس کو بنیاد بنا کر سب سے بڑا جو عمل ہے کسی بھی جمہوری سسٹم میں کہ آپ منتخب اسمبلی کو تحلیل کر دے، وہ عمل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اس عمل کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا۔ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو انہوں نے سیٹ اسائیڈ کیا، آرٹیکل 69 کے جو ویل تھا اس کو ہٹاتے ہوئے، اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں وہ ججمنٹ، اور پھر آپ اس پہ ریئیکشن دے سکتے ہیں، اور یعنی کہ آپ اس سے کھیل سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں خطرناک کھیل ہے جو اس وقت کے وزیر اعظم نے کھیلا، جو کہ ملکی مفاد میں بھی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جو شریک تھے اس وقت کے جو سیکرٹری ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے، انہیں بھی یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہ ریاست کے ملازم ہیں، وہ سرونٹ آف سٹیٹ ہے، نہ کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا ایجنڈا لے کے آگے چلنا چاہیے انہیں، اور بلکہ انہیں بہت بہتر ہوتا اگر وہ ان کو ہدایت کی بات کرتے، ان کو سمجھاتے کہ سر یہ ایسا ایشو نہیں ہے جس سے کھیلا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو بند کیجئے، اور وزارت خارجہ کو کہیے کہ وہ اس پہ جو مناسب کارروائی کرنا چاہتا ہے وہ کرے، اور یہ وزارت خارجہ کا ہی ڈومین ہے اس طرح کی چیزوں پہ۔ اور پھر جو کنٹینٹس ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ساری لوگوں نے بعد میں وہ کنٹینٹس زبانیں زد عام ہوئے کہ جس میں یہ باتیں تھیں۔ بنیادی طور پہ ایک ان کے وزارت خارجہ کے آفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی، اور وہاں اس روس کے دورے کے دوران اس طرح کی گفتگو ہوئی تو اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر اس کی وجہ سے جو تنازع کھڑا کیا گیا، آج ہمیں یہ صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سازش تھی کہ نہیں، کیونکہ اس پہ نہ صرف میڈیا نے اچھی طرح سے پوسٹ مارٹم کیا اس بات کا، اس کے ایک ایک کنٹینٹس جو ہیں وہ سارے ڈائسیکٹ کیے گئے اور ان پہ عوام کو بھی آگاہی ہے، بلکہ عدالت عظمیٰ نے جب آرٹیکل 95 کی تشریح کرتے ہوئے فیصلہ جاری کیا جس میں قومی اسمبلی کی تحلیل شامل تھی، اس کی بنیاد بھی اسی مراسلے کو بنایا گیا تھا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہمیں کوئی اس میں ایسی ایویڈنس نہیں نظر آئی، اور بادی النظر میں یہ کوئی ایسی سازش نہیں تھی جو کہ ملکی سلامتی کو ہلا کے رکھ دے، اور اس کو بنیاد بنا کر سب سے بڑا جو عمل ہے کسی بھی جمہوری سسٹم میں کہ آپ منتخب اسمبلی کو تحلیل کر دے، وہ عمل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اس عمل کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا۔ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو انہوں نے سیٹ اسائیڈ کیا، آرٹیکل 69 کے جو ویل تھا اس کو ہٹاتے ہوئے، اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں وہ ججمنٹ